دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی۔ آج کے ماحول میں ہمارے معاشرہ میں حسد، بغض، لڑائی جھگڑے، فساد، عداوت، دشمنی اور ہمارے گھروں کے ماحول کی تباہی کے لیے جادوگروں کے ناپاک عزائم بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ جادوگروں کے ناپاک عزائم انسانیت کی گمراہی اور جہالت کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور ایک طرف تو یہ انسان کی سودائے دنیا میں شہرت و دولت کی طلب میں مسابقت جاری ہے، اور اس کائنات کی اس دنیا کی رنگ و بو کی بھول بلیوں نے انسان کو محو تماشا بنا رکھا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ انسان کا آسمانی ہدایت دین حنیف، دین اسلام، قرآن اور احادیث سے اسی قدر اعتنائی اور عدم دلچسپی میں دن بہ دن شب و روز فضو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پچھلے زمانوں کی بات کریں، لوگوں کے اندر پیار، محبت، ایمانداری، دیانتداری، سچائی، صلہ رحمی، ہمدردی، احساس بہت ہوا کرتا تھا، اور ان لوگوں کے دل آپس میں مخلص ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے دل میں، اپنے سینے میں حسد کی آگ، بغض کی آگ، نفرت کی آگ نہیں رکھتے تھے۔ اور آج کے دور میں انسان اپنے سینے میں، اپنے دل میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حسد کی آگ، جو سب سے بڑا آج کے دور میں مسئلہ ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرہ میں، ہمارے ماحول میں، کہ ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی ہے، اور اسی حسد نے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، ایک دوسرے کے ساتھ جدائی، ایک دوسرے کے ساتھ عداوت، دشمنی پیدا کر دی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اسی طرح اپنے ہمسایوں کے ساتھ، جو لوگ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، کہ ان کی کامیابی کو دیکھ کر، ان کے کاروبار کو دیکھ کر، ان کی خوشگوار زندگی کو دیکھ کر، یہ انسان کا جو دل ہے حسد کی آگ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان جادوگروں کا رخ کرتے ہیں، پھر ان جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو 5,000، 7,000، 10,000 روپے دیتے ہیں، پھر ان جادوگروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، فلاں ہمسایہ ہے، فلاں میرا دوست ہے، فلاں میرا بھائی ہے، سگا بھائی، فلاں میرا قریبی رشتہ دار ہے، قریبی دوست، ہمسایہ ہے۔ تو وہ جادوگر سے ایسا ظالم خبیث انسان اپنے دل میں حسد، بغض، نفرت کی آگ بھڑکا کر وہ اس جادوگروں کے پاس جاتا ہے، پھر ان کو پیسے دے کر ایسے مسلمان بھائی پر جادو ٹونے، تعویذ وغیرہ کرا دیتا ہے۔ پھر اس مسلمان بھائی بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ پر جادو کیا گیا ہے، مجھ پر تعویذ کا اثر ہو چکا ہے، کسی جادوگر نے جادو کر دیا ہے۔ تو ایسے انسان بیچارے مسلمان بھائی کے علم میں نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے جب جسم میں بیماری بڑھ جاتی ہے، پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں درد ہے، اس کے جسم میں مختلف علامتیں دن بہ دن پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو وہ آدمی پریشان ہو کر پھر وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، معالجوں کے پاس جاتا ہے، عاملوں کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، پھر ان سے اپنا علاج کرواتا ہے۔ پھر وہ جب علاج کرواتا ہے، ان کو بڑی رقم میں پیسے دیتا ہے اپنے علاج کے لیے، تو ڈاکٹروں کو ان کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، جو حکیم ہوتے ہیں ان کو ان کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا کہ اس پر تو جادو کیا گیا ہے، اس پر تو تعویذات، سایہ، جادو ٹونے کا اثر ہے۔ تو ڈاکٹروں کو، علاج کرنے والوں کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے اسے آرام نہیں آتا۔ تو اس لیے ہمیں جادو کی اقسام اور علامتوں کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، تو ہم اپنی زندگی کا بہت عرصہ گزار چکے ہوتے ہیں، تو پھر وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر اس وقت میں ہم بڑی مشکل، بڑی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں، کہ جن مشکلات سے، مصیبتوں سے نکلنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو جادو ہے، جنات ہے، تعویذات، جادو ٹونے، یہ بیماری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان کے اندر زخم لگے یا کوئی بیماری لگے، اگر انسان اس بیماری کا علاج نہیں کرتا، اس کو کنٹرول نہیں کرتا، تو وہ بیماری دن بہ دن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی، پھر وہ بیماری اس حد تک بڑھ جائے گی کہ اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل بن جاتا ہے۔